لڑکی جو اسے برائی کی طرف بلا رہی ہے، جب اسے آواز دے تو اسے کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے. کتنی بڑی بات ہے یہ چھوٹی نہیں ہے. اللہ یہ جذبہ ہم سب کے دلوں میں پیدا کرے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل عرش کے سائے کے نیچے ڈھونڈ کر اسے ملا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا چھٹا جس نے صدقہ اور خیرات کیا تو بڑے چھپا کر اس طرح کیا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس داہنے ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس نے کیا دیا، کتنا دیا. 10 ریال 200 500 دے کر کے اخباروں میں ناموں کی امید نہ کرو. زمینیں وقف کر کے کسی کو دے کر اللہ کی راہ میں، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، کسی کے لیے، غریب مسکین بیوہ کے لیے چھپا کر کے دے دو، نام تک نہ لیا جائے، پوچھے بھی کہہ دو کسی فائدے خیر میں دیا ہے، اپنا نام تک نہ ظاہر. ضرورت سمجھ آئی؟ ایک طرح سے صدقہ اور خیرات کرو، پتہ نہ چلے کہاں سے آیا، کس نے دیا. ایسا آدمی بھی کل عرش کے سائے کے نیچے. ورجل، اور آخری 7واں، ذکر اللہ خالیا، اللہ، وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے بلایا جائے گا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے یا اللہ کا ذکر سنے یا اللہ کی کوئی بات سنے. ففاضت عیناہ، تو اس کی دونوں آنکھیں اللہ کے بارے میں سن کر بھر آئیں، آنسوؤں سے ڈبڈبا آئیں، اس کا دل بھر آئے اللہ کا ذکر سن کر، اللہ کی باتیں سن کر، اللہ کا پیغام سن کر اس کا دل بھر آئے، آنکھیں میں آنسو آ جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب کرے. اس لیے میرے عزیزوں، نوجوانوں، یہ ہے جوانی. کر جوانی میں عبادت کا ہی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتا. ابھی وقت ہے اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے. اور وہ مال و دولت جو تم کماتے ہو، کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، حلال ذریعے سے کمایا یا حرام ذریعے سے کمایا، مشقت، مزدوری، صنعت، حرفت، ملازمت، تجارت، کتنی دیانتداری کے ساتھ تم نے یہ تمام سب کیا. ایمانداری، دھوکہ دھڑی، جھوٹ، فریب، بددیانتی، کیسے تم نے اس مال کو جمع کیا؟ دودھ میں پانی ملا کر یا سامانوں میں ملاوٹ کر کر یا الٹ پھیر کر کے، ہیرا پھیری کر کے، آخر یہ پیسے تم نے کہاں سے کمائے تھے، کیسے کمائے تھے؟ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. سود لے کر، رشوت لے کر، پولیس کی نوکری، جج کی نوکری، عدالت کی نوکری، حکومتوں کی نوکریاں ملی ہوئی ہیں. سودوں سے، رشوتوں سے تم نے کیسے کمایا تھا، کیسے اس مال کو کمایا تھا؟ یہ مال آخر کہاں سے آیا تھا؟ اس کے بارے میں اللہ پوچھے. پھر فیما انفقہ، یہ مال تم نے خرچ کہاں سے کیا تھا؟ اللہ کی بتلائی ہوئی مدوں میں، اللہ کے بتلائے ہوئی مصرفوں میں خرچ کیا تھا یا اپنی منمانی شرک و بدعات کی رسموں میں، حرام چیزوں، نام نمود، آنچے گانچے، بھگڑے ہرن، چرس بھنگ، ناچ گانے بھگڑے، شادی بیاہ ہوئے، جہیز اور پہیز اور جو کچھ بھی خرافات اور جو کچھ بھی شیطانت تھی اس پہ تم نے خرچ کیا. گھوڑے جوڑے میں خرچ کیا، طوائفوں رنڈیوں کو بلا کر تم نے بھگڑے کروائے اور ان میں خرچ کیا. تم نے کہاں خرچ کیا؟ تم نے شرک اور بدعات کو فروغ دینے میں خرچ کیا یا مسجدوں میں، مدرسوں میں، فلاحی اداروں میں، تبلیغ دین، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت، کہاں کہاں تم نے خرچ کیا؟ میرے بھائیو، تم جو یہ خرچ کرتے ہو سوچ سمجھ کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرو. پائی پائی کا حساب اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے تم دے. یہ اللہ کا کلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن علم، جو علم حاصل کر رہے ہو، جو علماء ہیں وہ بھی، جو قراء ہیں وہ بھی، اور جو عوام ہیں جو علم ان کو دیا جاتا ہے، جو معلومات پہنچائی جا رہی ہے، ان معلومات کو حاصل کرنے کے بعد اس کے مطابق تم نے کہاں تک عمل کیا؟ علم سیکھ کر، علم سن کر، کہیں ایسا تو نہیں ہوا داہنے کان سے سنا بائیں کان سے نکال دیا. اس کے اوپر تم نے عمل کہاں سے کیا؟ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہ. ایسے علم حاصل کر ان کنت تدری، ان کنت لا تدری فتلک مصیبۃ وان کنت تدری فالمصیبۃ اعظم. اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے ہو تو یہ مصیبت ہے، اور اگر تم نے اس بات کو جان لیا تو یہ مصیبت دگنی مصیبت ہے. نہیں جانتے ہو تو مصیبت،
اور جان گئے تو اب ڈبل مصیبت، عمل نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیزو یہ 5 چیزیں ہیں، اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں۔ میں ان باتوں کو سمیٹتے ہوئے اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں 2-4 احادیث آپ کی خدمت میں بڑی پیاری پیاری لایا ہوں، وہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں اپنی بات میں۔ 5 چیزوں کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا، آپ کے عمر کے بارے میں، آپ کی جوانی کے بارے میں، آپ نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور آپ کے علم کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ حضرت اب کچھ احادیث اس موقف کے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، سوالات کرے گا، پوچھے گا۔ اس میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے کچھ، جب اللہ تبارک تعالیٰ کچھ اپنے ایسے نیک بندوں کو بھی جو مومن تھے، صالح تھے، گناہ ہو گئے، ان سے خطائیں ہو گئیں، وہ ارحم الراحمین ہے نا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمام سفارش کرنے والے سفارش کر گزریں گے، انبیاء بھی جن کی سفارش کرنا ہوگی کر کے انہیں جہنم سے جنت میں پہنچا دیں گے، ماں بھی، باپ بھی، بیٹے بھی، اولاد بھی، نیک بھی، علماء بھی، صالحین بھی، جنہیں اللہ رب العزت اجازت دے گا سفارش کر کے جب اپنوں کو وہ بخشوا دیں گے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آخر میں کہے گا سب ختم، سب لوگوں نے بخشوا لیے اپنے اپنے، سب کہیں ہاں اللہ خلاص، اب ہمارا کوٹا ختم، ہمارے اب جتنے بھی تھے ہم نے سب کو نکالا۔ اب اللہ فرمائے گا میں ارحم الراحمین، تم تو رحم کرنے والے ہو، میں ارحم الراحمین ہوں، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں، اب میری سنو۔ اللہ فرمائے گا میرے فرشتوں جاؤ، میرے فرشتوں جاؤ جہنم کے اندر، دیکھو جس نے میرے ساتھ ادنا برابر بھی شرک نہ کیا ہوگا، ادنا برابر بھی میرے ساتھ شرک، لیکن گناہوں میں لت پت ہوگا، لیکن اس نے میرے ساتھ ادنا لن یشرک بی شیئا، ذرہ برابر بھی اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوگا، ان سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا۔ اللہ، یہ خوشخبریاں بھی ہیں۔ اور سنو، حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قریب سے سرگوشیوں کی طرح میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے، فرماتے ہیں کہ یدنی المؤمن یوم القیامہ حتی یضع علیہ کنفہ، کسی مومن بندے کو قیامت کے دن، یہ مواقف 2-4 میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے بھی مناظر آئیں گے کہ اللہ کسی بندے کو بلائے گا قیامت کے دن اور اپنے سے قریب کرے گا، اپنے سامنے بالکل اپنے سے قریب کر لے گا اور اس کے اوپر اپنی چادر رحمت ڈال دے، اور وہ اتنی لمبی چوڑی چادر ہوگی کہ اللہ اور اس کے درمیان پھر تیسرا کوئی سے نہیں دے۔ فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، تو اللہ اس سے اقرار کروائے اس کے گناہوں کے بارے میں اور کہے گا هل تعرف، تو نے یہ جرم کیا تھا تجھے پتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّ أَعْلَمُ، ہاں میرے رب میں جانتا ہوں۔ دیکھ اللہ اپنے قریب کرے گا، وہ اس کا مومن بن، مشرک نہیں ہوگا۔ کون ہوگا وہ؟ العبد المومن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن، جو مشرک بدعتی نہیں لیکن گنہگار ہوگا، بدکاریاں کی ہوں گی، اس نے غلط کام کیے ہوں گے، اللہ اسے اپنی چادر رحمت میں قریب کرے گا اور اسے پوچھے گا بندے تو نے یہ جرم کیا تھا، گناہ؟ میں نے کیا تھا، میں جانتا ہوں۔ قال فیقول انی سترتها علیک فی الدنیا، یہ جرم تم نے جب کیا تھا تو تیرے علاوہ کوئی اور بھی جانتا تھا؟ کہا کیوں؟ اللہ فرمائے گا میں نے اہل دنیا پر اس کو چھپا لیا تھا، میں نے تیرے راز کو فاش نہیں ہونے دیا تھا، میں نے دنیا میں دنیا والوں کی نظروں سے میں نے اسے چھپا دیا تھا، تم نے جرم کیا تھا لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا تھا، چھپا دیا تھا۔ وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں اس جرم کو تیرے لیے معاف کرتا ہوں، اس جرم کو میں کیا کرتا ہوں؟ معاف کرتا ہوں۔ قَالَ فَيُعْطِي صَحِيفَةً حَسَنًا، او گناہوں کی بھرا ہوا رجسٹر اللہ اس کے ہاتھ میں جب دے گا تو وہ رجسٹر نیکیوں سے بھرا ہوا، نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ لیکن جو منافقین ہوں گے، جو کفار ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما المنافقین اما الکفار والمنافقین، رہا کفار و منافقین تو اللہ ایسے نہیں ان سے بات کرے گا بلکہ سر محشر کو لائے گا اور پکار کر کے کہے گا ہؤلاء الذین قدموا
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹی تہمتیں اللہ کے اوپر لگائی تھی، شرک، بدعت، خرافات۔ رب نے وہ باتیں نہیں کہی جو انہوں نے جا کے دنیا میں کہیں، انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے ارشاد فرمایا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگاتے تھے، ان کے اوپر لعنت ہو اللہ تبارک تعالیٰ کی، یہ مشرک ظالم ہیں، ان کو جہنم۔ لیکن مومن بندے کے ساتھ جو سلوک ہوگا، ایک تو یہ حدیث پاک سنو، بڑی پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت علی بن ابی طالب سے یہ روایت کہتے ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اذا كان يوم القيامة خلى الله عز وجل بعبده المؤمن، قیامت کے دن ایک موقف یہ بھی ہوگا کہ اللہ اپنے مومن بندے کے ساتھ خلوت عطا فرمائے، خلوت میں بیٹھے، خلوت کے اندر اس سے ملاقات کرے گا۔ خلوت یعنی کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اللہ اور اس کا بندہ، تنہائی میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو لائے گا، یوقفہ علی ذنوبہ، اور اللہ اس کے گناہوں کے بارے میں اس کے گناہوں کے لیے اس کو ایک ایک گناہ واقف کرائے، ایک ایک گناہ اس بندے سے اقرار کروائے گا، تو نے یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں، یہ کیا ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یغفر اللہ لہ، پھر جو جو گناہ وہ اقرار کرتا جائے گا اس کو اللہ معاف بھی کرتا جائے گا۔ لا يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، وہ گناہ ہوں گے جسے کسی فرشتے تک کو خبر نہ، اللہ تک نہیں، وہ گناہ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے معاف کروائے گا، کوئی قریبی فرشتہ بھی اس کے اوپر مطلع نہیں ہوگا، اور نہ ہی کوئی نبی مرسل جانے گا اسے، اور اللہ تعالیٰ ایسے تنہائی میں لے کر کے اس سے اس گناہوں کا اقرار کروائے گا اور اس کو معاف کروائے گا۔ وَسَتَرَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ، اور اللہ اس کے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دے گا۔ مَا يَكْرَهُ، جو ناپسند ہوں گے، أَنْ يَقِفَ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ ناپسند کرتا تھا کہ اس گناہ پر کوئی دوسرا بھی باخبر ہو۔ ثُمَّ يَقُولُ لِسَيِّئَاتِهِ، پھر اللہ اس کے جو گناہ ہوں گے جب پردہ فرما کر کے پردہ کرے گا، اور پھر جو اس کے گناہ ہوں گے اللہ ان برائیوں سے کہے گا کونی حسنات، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ، اے برائیوں تم نیکیوں میں تبدیل ہو جاؤ۔ اور یہی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک سنیں، یہ بالکل اسی موقف کی ہے۔ اللہ ایک بندے مومن کو اپنے قریب کرے گا قیامت کے دن، وَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيَسْتُرُهُ، اللہ اپنی چادر رحمت ڈالے گا اور اسے اپنے قریب کرے گا، اسے چھپا لے گا من الخلائق کل، اہل محشر کھڑے ہوں گے سب سے اللہ تعالیٰ اسے چھپا کر اپنے قریب کرے گا۔ وَيَدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابَهُ، اور پاک پروردگار اس کے ہاتھ میں ایک کتاب عطا فرمائے گا، اس کے نام اعمال وہ رجسٹر دے گا، اسی پردے کی آڑ میں، پردے میں ہی اسے وہ رجسٹر دے گا۔ فَيَقُولُ لَهُ اقْرَأ، اللہ فرمائے گا پڑھ میرے بندے، اس کو پڑھ ابن آدم کتابت، اپنی اس کتاب کو پڑھ۔ قال فَيَمُرُّ بِالْحَسَنَةِ فَيَبْيَضُّ لَهَا وَجْهُهُ، جب وہ نیکیاں پڑھے گا تو اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ وَيَمُرُّ بِالسَّيِّئَاتِ فَيَسْوَدُّ لَهَا وَجْهُهُ، جب وہ برائیوں سے گزرے گا تو اس کا چہرہ کالا ہو جائے گا، کبھی سفید کبھی کالا، کبھی روشن کبھی اندھیرا، کبھی روشن کبھی اندھیرا۔ قال فیقول اللہ عز وجل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس بندے سے اَتَعْرِفُ یا عبدی، اے میرے بندے کیا تجھے معلوم ہے؟ قال فیقول نعم یا رب اعرف، تو وہ بندہ کہے گا ہاں پاک پروردگار میں جانتا ہوں کہ میں نے یہ برائیاں کی ہیں۔ فیقول انی اعرف بها منک، تو جانتا ہے لیکن میں تجھ سے زیادہ ان برائیوں کے بارے میں خبر رکھنے والا ہوں، ان برائیوں کے بارے میں تجھ سے زیادہ میں جاننے والا ہوں۔ وقد غفرتها لك، لیکن یہ ساری برائیاں میں نے تیرے لیے معاف فرما دی ہیں۔ قال فلا تزال حسنة، تو تقبل، تو ہر وہ نیکی جب وہ پائے گا تو قبول کرتے ہوئے اللہ کے دربار میں سجدہ کرے گا، اور جس برائی کو اللہ معاف فرمائے گا، اس برائی جب وہ برائی معاف ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے سجدہ کرے گا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے گا۔ فلا يرى الخلائق منه الا ذلك،